حضرات، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کرنا چاہتا ہوں جو مذکورہ تمام صفات کے متحمل ہیں، جن سے میری مراد حضرت الاستاذ مولانا و مفتی عمران صاحب الندوی ہیں۔ موصوف کو میں اس شعر کے ساتھ اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اور جب وہ آ جائیں تو ذرا جم کے برس، اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض إلى آخر الآية۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، ماشاءاللہ پروگرام آپ لوگوں کا اچھا ہوا۔ ابھی حضرت مولانا سے آپ لوگ ہندوستان کے اندر علماء کرام کی قربانیوں کے تعلق سے ولولہ انگیز باتیں سن رہے تھے۔ آخر میں دو چار باتیں میں بھی آپ کے گوشے گزار کر کے مجلس کا اختتام ہو۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، ان فرعون علا فی الارض کے لفظوں سے پہلے وجعل اہلہا شیعا، یہ آزادی اور غلامی کی داستان بڑی پرانی ہے، اور صرف اس کی شروعات ہندوستان سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ اور پیچھے سے اگر دیکھا جائے ہے نہیں، اور قرآن میں پڑھیں گے اور اس کے اندر غور کریں گے تو آپ کو ہر نبی کی جو جد و جہد ہے اور جو دعوت ہے وہ غلامی کے خلاف ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے بارے میں ان کے ملا جو قرآن استعمال کرتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ۔ استضعف کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے جن کو دبا کے کچل کے کمزور بنا دیا گیا، تو غلامی اسی کو تو کہتے ہیں، دبا کے کچل کے کمزور بنا دیا جائے، ان کی فطری صلاحیتیں کھل نہ سکے، اسی کو غلامی کہتے ہیں۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کے دعوتوں کے اندر آپ کو ملے گا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تو جد و جہد ہی ہے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے۔ فرعون کے ہے نہیں، اس کو قرآن نے کہا کہ فرعون نے زمین کے اندر بڑا علو ہے نا تکبر کیا، اور وہاں کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو اتنا کچل دیا، اتنا دبا دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ ان کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور پورے من حیث المجموع پورے قوم سے غلامی کراتا تھا۔ اور آگے چلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آ جائیں، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے جب جزیرہ عرب سے باہر قدم نکالا ہے تو یہی تو نعرہ دیا تھا، اللہم ابتعثنا۔ جب فارس کے بادشاہ نے حضرت ربیع بن عامر سے جو گفتگو کی ہے اور پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب عرب میں قحط سالی ہوتی تھی اور بارش نہیں ہونے کی وجہ سے گھاس نہیں اگتی تھی تو قحط پڑ جاتا تھا، جانور بھوکے مر جاتے تھے، تو لوگ سرحدوں پہ چلے جاتے تھے، تو سرحد والے ان کے اوپر عنایت کرتے تھے، غلہ دے دیا، کپڑا دے دیا، کچھ پیسہ دے کے چلے آتے تھے۔ تو ان کو یہ شاید خدشہ ہوا کہ اس سال پھر قحط پڑا ہے عرب میں، یہ لوگ پھر آ گئے ہیں، تو لہذا جب طلب کیا کہ کوئی آدمی کو بھیجیے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا اور وہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے جو بات کہی اس کے جواب میں کہ آپ کیوں آئے ہیں، کہ نہیں، تو کہا اللہم ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں ارے بولیے بھیجا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی وہ ڈبل بعثت تھی، یعنی آپ مبعوث ہیں عربوں کی طرف، اور پھر آپ کے صدقے میں عرب مبعوث ہے پورے دنیا کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کائے کے لیے بھیجا ہے؟ لنخرج عباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے، تاکہ بندوں کو، ہے کہ نہیں، بندوں کی بندگی سے نکال کر، ہے کہ نہیں، اللہ کے بندگی پر لے کے جائیں، یعنی بندوں کے چوکھٹ سے اٹھا کے ان کو اللہ کے دربار میں لے کے جائیں۔ تو یہ آزادی کے تو نعرہ تھا، ارے بولیے، یہ آزادی کا نعرہ نہیں تھا کہ غلامی کی زندگی سے نکال کے کہاں لے کے جائیں، آزادی اور دنیا کی تنگی سے اسلام کی وسعت کی طرف۔ تو صحابہ کرام کا تو مشن یہ تھا، اور اس کے لیے جو بھی راہ میں آیا انہوں نے اس کو غبار راہ بنا دیا، چاہے وہ کسریٰ ہو، چاہے وہ قیصر ہو، چاہے وہ مقوقس ہو، چاہے جو بادشاہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یہی سنت جاری رہی بعد کے ادوار تک کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کے دربار تک پہنچانے کا مشن، ہے کہ نہیں؟ اب اس کو تبلیغ کا مشن کہیے، اسلام پہنچانے کا مشن کہیے، یا اس کو انسانوں کے آزاد کرنے کا مشن کہیے، ہے کہ نہیں؟ جب انسان آزاد رہیں گے تو ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آتی ہے، ان کا دماغ کھلتا ہے، ان کے سوچ، ان کی فکر آزاد ہوا کرتی ہے، اور اگر قوموں کو غلام بنا دیا جائے تو ان کی ساری صلاحیتیں دب جاتی ہیں، ہے کہ نہیں، ماند پڑ جاتی ہیں، اور انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا پاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل جب بہت دنوں سے فرعون کے قبضے میں تھے اور فرعونیوں کے کہہ لیجیے نگرانی تھے، کہہ لیجیے، اور زیر ملکیت تھے، تو ان کی ساری صلاحیتیں بالکل مزمحل اور پسماندہ ہو گئی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ انہیں نکال کر وادی تیہ کے اندر 40 سال تک ان کو گھمایا تاکہ وہ جفا کشی آ جائے، ہمت آئے، حوصلہ آئے، اور جو نسلیں غلامی میں پروان چڑھی ہیں وہ نسلیں ختم ہو جائیں، اور اس ریگستان میں بے آب و گیا میدان میں جو نسلیں پیدا ہوں وہ کسی کام کی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جو لوگ غلامی میں رہتے ہیں ان کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں؟ ارے بولیے، سکڑ جاتی ہیں، ہمت ان کی پست ہو جاتی ہے، ان کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، وہ آگے سوچ بھی نہیں پاتے۔ لہذا آزادی انسان کا فطرت ہے، جیسے پرندے کی فطرت ہے کہ وہ آسمان میں اڑنا چاہتا ہے، ویسے یہ انسان آزاد رہنا چاہتا ہے۔ آزاد مطلب کوئی اس کو باندھتا نہیں ہے، لیکن کسی دباؤ میں رہنا نہیں چاہتا ہے، اور اسی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی کوشش ہوتی ہے اور مہم ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر آپ دیکھیں گے پوری تاریخ کے اندر تو تمام انبیاء کرام کا مشن یہی رہا ہے کہ بندوں کو کسی دوسرے دباؤ سے آزاد کرایا جائے، کیا کرا جائے؟ دباؤ سے آزاد کرایا جائے۔ وہی کام ہمارے انبیاء کرام کے وارثین صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور اسی کام کو ہمارے جو علماء ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، وہ بھی کرتے آئے ہیں، اور اس وقت یہ کام ہمیں کرنا ہے، اس وقت یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور یہ دارالحرب ہو چکا ہے، لہذا اسی کے طرف اشارہ کیا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسٹیج پر کہ فرنگی کے فوج میں حرمت کے فتوے ہم سردار چڑھ کے بھی گائے ہوئے ہیں، یعنی پھانسی کے پھندے پہ چڑھیں گے تب بھی یہ حرمت کا فتویٰ دیتے رہیں گے کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی فوج کے اندر بھرتی ہونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ میرے عزیزو، ہندوستان میں جو انگریز آئے ہیں بہت زیادہ تعداد میں نہیں آئے تھے، کہ نہیں، یہاں کے لوگوں کو انہوں نے اپنے فوج میں بھرتی کیا، یہیں سے وہ پیسہ حاصل کرتے تھے، یہیں سے وہ افراد حاصل کرتے تھے۔ اور آپ سے ایک حقیقت کا اظہار کر دو، ہندوستان کے لوگ ہی فوج کا وردی پہن کے اور گولی لے کے اپنے ہی وطن کے لوگ گولی مارتے تھے ان کے اشارے پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہندوستان سے ہی وہ فوج بھرتی کرتے تھے، ان کو وردی پہنا دیا، ہتھیار دے دیا، ہتھیار سے لیس کر دیا، اب ان کو چلنا کس کا آرڈر پر ہے؟ انگریز بہادر۔ تو جو بڑا آفیسر ہوگا وہ انگریز ہوگا، اور نچلے سپاہی کیا ہوں گے؟ سب ارے بولو ہندوستانی ہوں گے۔ تو ہندوستانی ہی
ہندوستانی کو مارتے تھے، آرڈر کس کا ہوتا تھا؟ انگریز کا ہوتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب بغاوت ہوئی ہے فوجیوں کے اندر کہ ہم نہیں ماریں گے اپنے بھائیوں کو، تو وہ ہے کہ نہیں یا بغاوت بھی ہوئی تھی. تو یہ ذہن کے اندر رکھیے گا، انگریز بہت زیادہ تعداد میں نہیں آئے تھے، کمی تعداد میں تھے، ہے کہ نہیں؟ یہی کے لوگوں کو انہوں نے اپنے فوج کے اندر بھرتی کیا، ان کو تنخواہیں دیتے تھے اور جہاں چاہتے تھے ان کو لگا دیتے تھے، استعمال کرتے تھے، اور حکم عدولی کرنے میں ان کو ٹینک سے باندھ کے، توپ سے باندھ کے ان کو اڑا دیا کرتے تھے اور پھانسی کی سزائیں دیا کرتے تھے. تو خیر ہمارے اکابر علماء کرام نے ہندوستان کو بھی آزاد کرایا، اور ان کے ذہن میں اور ان کے کہہ لیجئے کہ نہیں دماغ میں اور ان کے نیتوں کے اندر ہندوستان کے آزاد کرانے کے بعد اس کا صلہ حاصل کرنا نہیں تھا. وہ ایک بڑے مہم پہ نکلے تھے کہ پورے عالم اسلام کو ایک دباؤ سے نکالا جائے گا. اس بیرونی دباؤ، چاہے دباؤ دینے والے فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، ہے نہیں، چاہے جو بھی ہو، قیصر ہو، کسرا ہو، ہے نہیں، مقوقس ہو، جو بھی ہو، یہ دباؤ دینے والے جو بھی جب بھی ہوئے ہیں ان کا نام کچھ بھی ہو، وہ دباؤ ڈالنے والوں کی دباؤ کو ختم کیا گیا ہے. لہذا ہمارے اکابر علماء کرام نے انگریز نامی اس قوم کے دباؤ کو عالم اسلام سے ختم کرنے کے لیے کوشش شروع کی تھی، اور ان کی کوشش برابر ہوئی اور پورا عالم اسلام آزاد ہوا. صرف ہندوستان نہیں، وہ دیکھ گرد راہ یہ بھی آزاد ہو گیا. یہی صرف آزادی نہیں تھی، پورے عالم اسلام کو آزاد کرانا، ہے نا ان کا مقصد تھا. سب آزاد ہو ماشاءاللہ. اور اسی آزادی کے بعد ایک مطلب لہر چلی، اور جو ملک تھے سب ہوا کہ آزاد ہوتے چلے گئے باری باری. تو ایک زور لگا کے ان کے پنجے کو یہاں سے اکھاڑا، اور سب سے پہلی قربانی ہمارے علماء کرام نے یہاں دی ہے. جب یہاں سے انگریزوں کا پنجہ اکھڑا ہے، کیونکہ یہیں سے ان کو توانائی ملتی تھی، یہیں سے ان کو پیسہ ملتا تھا، اور یہیں سے ان کو افراد ملتے تھے، انہی کو لے کے وہ ملک میں لڑایا کرتے تھے. جب یہاں سے ان کا پنجہ اکھڑ گیا تو پھر ہر جگہ سے ان کا پنجہ اکھڑتا چلا گیا، اور پورا عالم اسلام اور پھر پوری دنیا ان کے چنگل سے کیا ہوئی ہے؟ آزاد ہوئی ہے. اور ضمناً ہندوستان کی آزادی بھی ہے کہ نہیں آ گئی ہمارے اکابر کی اس قربانی کی بدولت. اسی لیے انہوں نے کوئی اس کا صلہ نہیں لیا، اور انبیاء کرام کی سنت پر چلتے ہوئے کہہ دیا ان اجری الا علی اللہ، ہمارا جو مزدوری ہے، ہماری جو محنت ہے، ہم اس کا صلہ کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے. کوئی تمغہ لینا قبول نہیں کیا، ہے نہیں. نوبل پرائز دینے کی بات چلی تھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ غالباً، ہے نہیں، اس سے پہلے جن کو بھی انعامات دیے گئے وہ لپک کے اس کو لیتے تھے. لیکن پہلی بار انہوں نے اس انعام کو لینے سے انکار کر دیا کہ ہم نے یہ جنگ اور ہم نے یہ قربانی کسی انعام کے لالچ میں نہیں کی ہے، ہم اس تمغے کو قبول نہیں کرتے ہیں. پوری دنیا محو حیرت ہو گئی کہ کیسا انسان ہے کہ نوبل پرائز لینے سے انکار کر رہا ہے. اسی کے بعد سے یہ قانون بنا کہ جس کو بھی نوبل پرائز دیا جائے گا اس سے پوچھ لیا جائے گا آپ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے ہیں، ورنہ عین وقت بڑی سبکی ہوگی. کیا ہوگی؟ بڑی سبکی ہوگی. تو ہمارے اکابر بھلے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، لیکن ان کا فکر بڑی اعلیٰ اور ان کی سوچ بڑی اونچی اور بڑی عالمانہ ہوا کرتی تھی. اس کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے، محنت کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کو جب بھی جس چیز کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم اس کے لیے کیا رہیں گے؟ حاضر رہیں گے. اس وقت سب سے اہم ضرورت اچھے علماء کی ہے. کس کی ہے؟ اچھے علماء، راسخ فی العلم علماء چاہیے اس وقت، علم کے اندر رسوخ والے علماء. اور دنیا آپ کو امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے ہی راسخ فی العلم ہوں گے. تو کیا آپ راسخ فی العلم علماء بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور جو اس کے راہ میں آنے والی رکاوٹیں اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ارے بولو، آپ سے قربانی مانگی جا رہی ہے. ہمارے پچھلے لوگوں نے قربانیاں دی، دنیا نے ان کو انعام دیا، اللہ ان کو انعام دے گا. اب ہماری باری ہے کہ ہم اس ملک کو کیا دیتے ہیں. ہم اس ملک کو کیا دیتے ہیں؟ راسخ فی العلم علماء چاہیے اس وقت دنیا کو. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ تو کیا وہ ایسے حاصل ہوگا کہ ہم موبائل میں فلمیں دیکھیں اور راسخ فی العلماء بن جائیں؟ بولو، صرف جھنڈا پھہرا لینے سے کیا آزادی کا حق ادا ہو جائے گا؟ مالٹا کے جیلوں کے اندر رات کو رو رو کر اللہ سے اپنی امت کی ہدایت کی دعا کرانے والے، امت کے لیے ہدایت کی دعا کرنے والے، امت کو گمراہی سے نکلنے کی تدبیر سوچنے والے لوگوں کے کیا یہی تھا کہ علماء بیٹھ کے لیکن نہیں کچھ کام کریں گے یا صرف اپنی خدمت کریں گے؟ ارے بولو، کیا ان کی روح کا قصد ادا ہو جائے گا اس طرح پڑھنے سے؟ ارے بولو میرے عزیزوں.
تو کچھ ہوم ورک لو. ہوم ورک کرنا کیا ہے؟ بولو اس مدرسے کو موبائل سے آزاد کرنا ہے. عہد کرو. پگڑی باندھنے والے بھی, جھنڈا لٹکانے والے بھی عہد کریں کہ ہم اس مدرسے کو موبائل کی لعنت سے آزاد کریں گے. یہ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے. کن کا بنایا ہوا ہے؟ کن کا؟ بولو. انگریزوں کا ہی بنایا ہوا ہے. اس کو آسان کرنا, سستا کرنا وہ آپ ہی کے لیے کہ آپ اسی میں الجھے رہیں, اچھے عالم نہ بنے. بات سمجھ رہی ہے؟ میں بارہا دہراتا ہوں. اپنا واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, سنا ہوگا نا. انہوں نے بہت بڑی جنگیں لڑی اور اپنی پوری زندگی انہوں نے خرچ کر دی, ٹھیک ہے نا, اسلام کو کہہ لیجیے سربلند کرنے کے لیے. آخری جنگ انہوں نے لڑی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو کیا حطین کی جنگ کہا جاتا ہے. 60,000 مسلمان اور 6 لاکھ, ٹھیک ہے نا, کہہ لیجیے عیسائی فوجوں سے وہ جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح یاب فرمایا ہے. اس جنگ کے آخری مرحلے میں تھے. ان کے سامنے ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا. یہودی تھا, وہ بوڑھا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو ٹریننگ دیتا ہے, فحاشی کی, ناچ کی, گانے کی, سب چیز کی, اور راز اگلوانے کی. اور ان لڑکیوں کو ٹرین کر کے مسلمان جو سپہ سالار ہیں یا جو فوجی افسر ہیں, یا جو کسی طرح سے اثر رکھتے ہیں, ان کے حرم کے اندر ان کو پہنچا دیتا ہے کسی بھی عنوان سے. مظلوم لڑکی بنا کر, بیوہ بنا کر, پریشان یافتہ بنا کر, یعنی کسی عنوان سے جو بھی لیبل لگے ان کے خیمے کے اندر پہنچا دیا. اور اس کے بعد ان سے وہ راز کی باتیں لے کر, وہ اپنے لوگوں کو سپلائی کرتا ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی ہوا کرتی تھی. اب وہ پورا گینگ پکڑ لیا گیا. خیر وہ بوڑھا تھا, بڑا اپنے مشن میں لگا ہوا. اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہم نے میدان لڑ لیے اور ہم نے یہ تجربہ کر لیا کہ ہمارے نوجوان تمہارے نوجوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میدان میں تلوار سے ہمارے نوجوان تمہارے نوجوان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہم نے دیکھ لیا. ہم نے میدان بدل لیا ہے. ہم نے میدان بدل لیا. ہم تمہارے نوجوان کو فحاشی, عیاشی, اور بے حیائی کے سمندر میں ڈوبائیں گے. ان کو عیاش بنائیں گے, ان کو بالکل فحاش بنائیں گے, اور بھوجپوری میں کہتے ہیں انہیں چھنار بنائیں گے. سمجھ رہے نا, جو بھوجپوری میں کہتے ہیں انہیں چھنار بنائیں گے, اور لڑکیوں کو چھنارین بنائیں گے. اور تم دیکھ لینا کہ تم شکست کھا جاؤ گے اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے. تم بھی مر جاؤ گے, ہم بھی مر جائیں گے. تمہاری روح ہوگی, میری بھی روح ہوگی. آج اگر وہ بوڑھا زندہ ہوتا, سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے ہوتے, تو دیکھتے کہ نہیں کہ آج یہ نوجوان فحاشی اور عیاشی کے سیلاب میں ڈوب چکی ہے اور ان کے مقابل کھڑے ہونے کے لائق, ارے بولو, نہیں ہے. تو عملی طور پر کچھ کرنے سے قوم میں جان آئے گی, لیکن نہیں, عملی طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ توبہ کریں اور یہ عہد کریں طلبہ کہ ہم انشاءاللہ مدرسے کو, ارے بولو, کس چیز سے آزادی؟ موبائل سے. تب نہ راسخ فی العلم ہوں گے. ورنہ آدمی سبق پڑھاتا ہے, آج سب کچھ بتا دیا, لغت لکھا دیا, عبارت پڑھا دی, سب کچھ پڑھا دیا. کل کے سننے آدمی جاتا ہے, یاد ہی نہیں, وہ اونگ رہا ہے, وہ جھیپ رہا ہے, وہ اینٹ رہا ہے. بھائی کی کیا ہو تم رات بھر کی, تم کی آنکھ نہیں کھل رہی. تو یہ ٹائم پاس علماء کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں ہے. وقت ضائع کرنے والے علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے. راسخ فی العلم علماء چاہیے. اس وقت پوری دنیا کے چنیدہ علماء ترکی کے اندر جمع ہیں اور مشورہ ہو رہا ہے کہ عالم اسلام کے تعلق سے کیا ڈیسیزن لیا جائے. لیکن نہیں, راسخ فی العلم علماء. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن نہیں, موبائل دیکھ کر پڑھنے والے طلبہ نہیں چاہیے. پڑھ لیجئے, محنت کر لیجئے, اچھے عالم بن جائیے, لیکن نہیں, تحقیق والے, تدقیق والے, اللہ والے بن جائیے. پھر ضرورت پڑے گی تو استفادہ کے لیے استعمال کیا جائے گا. اسی کے لیے جینا, اسی کے لیے مرنا. کتنی بات سامنے آئی کہ موبائل ضبط کیا گیا, لیکن نہیں, کل تک طالب علم تھے, جھکے جھکے رہتے تھے, اشارے سے دوڑتے تھے, اور موبائل ان کا لے لیا گیا, تن گئے. موبائل دا ہم جاتا نہیں, نہ پڑھیں. ارے ہوا کہ نہیں وہ سامنے, ارے ہوا کہ نہیں, جو استاد کے سامنے جھکے رہتے تھے, چپل سجاتے رہتے تھے, اور جب موبائل لے لیا گیا تنگ. موبائل نہ ہمارا, ہم نہ پڑھیں جاتا نہیں. کیا ہے یہ؟
یہ راسخ فی العلماء بننے کی راہ ہے یا عیاش بننے کی راہ ہے؟ تو میں تو کہہ دوں کہ یہودی غالب ہے ہم پر وہ. ارے بولو تو کچھ طے کرو. صرف گانا گا لیں، تقریریں سن لیں، اس سے قومیں نہیں بدلتی. کچھ عزم کرو عزیزوں کی کرنا انشاءاللہ. اور ہم اساتذہ چاہ کے بھی اس کو نہیں کر سکتے، آپ یہ کر سکتے ہیں. سب کو معلوم ہے کس کمرے میں کتنے موبائل ہیں اور کون کون اس سے خوشا چیزیں استفادہ کرتا ہے. وہ کرائے پہ بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ سب کے پاس معلوم میرے پاس ہے کہ نہیں. خدا کا واسطہ آپ اس کو گھر بھیجیے، ہٹائیے اپنے پاس سے، اور آپ تو پاک و صاف ذوق والے علم والے بن جائیں گے. ارے بولیے، یہ گھر کی گندگی لے کے یہاں چلے آئیے، اپنے ہی برباد ہو رہے ہیں اور اس کو بھی تھما دیے. تھوڑا سا تم بھی استفادہ کرو رات میں، چوکی کے نیچے گھس کے دیکھو ذرا. ارے بولو تو ہم تو کہیں گے تم اس شیطان کے ایجنٹ ہو، اس یہودی کے ایجنٹ ہو جو طلبہ کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے تم یہاں لائے گئے ہو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا. جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو گھر ہے ہی. تو اپنا کردار ہم طے کریں. یہ اسٹیج چل رہا ہے، ہم کون سا کردار ادا کریں گے؟ شیطان کا چیلا بنیں گے، یہودی کے پٹھو بنیں گے، یا شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہم کیا بنیں گے؟ جانشی بنیں گے. یہ آپ کو طے کرنا ہے، اس وقت طے کرنا ہے، ابھی طے کرنا ہے، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد عمل کرنا ہے. تو یہ قوم بدلے گی انشاءاللہ. ورنہ کولو کے بیل کی طرح دن بھر چلیں گے اور رہیں گے وہی. تو ایسی قوموں سے لیکن تقدیریں نہیں بدلا کرتی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمت میں صحیح کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا رہا ہے، کبھی بھی انہوں نے غلامی پسند نہیں کی ہے. آزادی کی راہ میں جو ان سے قربانیاں ہوئی دریغ نہیں کہ انہوں نے دیا ہے. ہم بھی اب ہمارے حوالے ہے یہ وطن، ہے کہ نہیں؟ کر چلے اب تمہارے حوالے وطن، اب ہمارے حوالے وطن ہے. انشاءاللہ ہم اس وطن کی خدمت کریں گے، لیکن خدمت کے لیے کچھ اوصاف ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس کے لیے پہلا صفت راسخ فی العلم ہونا ہوگا. علم کے اندر رسوخ، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے تعلق. اور یہ چیز جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ دونوں کے لیے رکاوٹ ہے. نہ آپ راسخ فی العلم ہو سکیں گے اور نہ آپ، ہے کہ نہیں، اللہ سے تعلق والے ہو سکیں گے. یہ رکاوٹ والی چیزوں کو دور کیجئے، علم میں رسوخ پیدا کیجئے، اللہ سے قربت پیدا کیجئے. وہی اللہ کی قربت انسان کے اندر عزم، حوصلہ اور کہہ لیجئے، ہے کہ نہیں، جمع مردی پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ رہیں گے تو آپ بزدل ہوں گے، بھگوڑے ہوں گے، اور آپ ہمیشہ پیچھے کی سوچیں گے. آگے آپ قدم بڑھانے کی ہمت آپ کے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے کالے کرتوت آپ کو مرنے سے ڈرائیں گے کہ مرو گے تو قبر میں کوٹے جاؤ گے. تم نے فلمیں دیکھی ہے، کوٹے جاؤ گے. لیکن جب پچھلے اعمال تم نے تہجد پڑھا ہے، اللہ کے سامنے رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، دعائیں مانگی ہیں، تو یہ اعمال تمہیں آمادہ کریں گے. بڑھو اللہ کے راستے میں اور شہید ہو جاؤ اور جنت میں جا کے اپنے اعمال کا صلہ پاؤ. ارے ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ تو کس سے کہا جائے گا؟ کیا اسکول والوں سے کہا جائے، ہے کہ نہیں، یا کالج والوں سے کہا جائے؟ جو بھی ہے آپ ہی امید کی کرن ہے، آپ ہی سے جو ہوگا انشاءاللہ ہوگا. یہ عزم کریں گے انشاءاللہ. ہم یہ طلبہ جو چند ہیں، محدود ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، ہے کہ نہیں، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہم غالب آئیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اس ادارے کو ہم، ہے کہ نہیں، طلبہ موبائل سے پاک کریں گے انشاءاللہ. آج یہ آزادی کے جشن کا ہمارا سبق ہے کہ ہمارے طلبہ کے پاس کسی کے پاس موبائل نہیں ہوگا انشاءاللہ. کریں گے؟ زور سے بولو کرو. جماعت خانے میں ہو، ہے نہیں، ان علماء کی قسم جنہوں نے قربانیاں دی ہے، جان قربان کی ہے کہ نہیں، تم ان کے وارث ہو اور یہ ذمہ داری آج تمہیں ادا کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس ذمہ داری کے اہل بننے کے لیے یہ دو کام کرنے ہوں گے. راسخ فی العلم ہونا ہوگا اور اللہ سے قربت پیدا کرنی ہوگی. اور یہ دونوں کاموں کے لیے یہ شیطان کا یہ ڈبہ رکاوٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نہیں توفیق نصیب فرمائے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہم سب کے اکابر ہیں، ساری دنیا ان کو بڑا مانتی ہے، وہ بڑے سادے لہجے میں انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ پہلے جو فلم ہال ہوا کرتے تھے تو اللہ کا شکر تھا داڑھی والے اس سے محفوظ تھے. داڑھی رکاوٹ بنتی تھی فلم ہال میں جانے سے، لیکن اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی. اب ان بدماشوں نے ہر جیب کے اندر، ہے کہ نہیں، فلم ہال بھیج دیا ہے. اب تنہائی میں، ہے کہ نہیں، اسی پہ انگلی چلتی ہے، اسی پہ انگلی چلتی ہے.
لہذا چھوٹا موبائل رکھ لے، اس سے بات چیت ہو جائے، اس فندے میں نہ پھنسے، ورنہ دل کی روحانیت ختم ہو جائے گی، چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، علم کی برکت ختم ہو جائے گی میرے عزیز۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑے قدم کو اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور عزم کے ساتھ اٹھیں انشاءاللہ، کہ اللہ کے سہارے توبہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، چاہے دل پر آرے چل جائیں، چاہے دل کتنا بے چین کیوں نہ ہو، اس نفس سے یہ گناہ چھڑانا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں اس ملک کا وفادار بنا اور اس ملک کا خدمت کرنے والا بنا انشاءاللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا آخری واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جنگ حطین کے اندر ہی آخری مرحلے میں جنگ تھی، خبر آئی کہ جو سامنے کا جو سپہ سالار ہے وہ بیمار پڑ گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ فروٹ استعمال کریں اور برف استعمال کریں، جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا کہ جنگ رکوا دی، اور خود مصر سے برف منگوایا ہے، پھل منگوائے ہیں، اور خود اپنے چند جانبازوں کو لے کر اور لے کے اس فوجی سپہ سالار کے خیمے کے اندر گیا ہے، اور وہ خیمہ 6 لاکھ فوج کے خیموں کے درمیان تھا، وہاں پہنچے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، اور جا کے دربان سے کہا کہ سلطان صلاح الدین آیا ہے ملنے کے لیے۔ خیر ہٹایا گیا، ملے ہیں، خیریت پوچھی ہے، طبیعت پوچھی ہے، اور کہا کہ میں نے سنا ڈاکٹروں نے آپ کو مشورہ دیا ہے فروٹ استعمال کرنے کا، اور آپ کے پاس وہ دستیاب نہیں ہو پا رہا، یہ میں لے کر آیا، اسے قبول فرما لیں، یہ برف ہے، اس کو استعمال فرمائیں، اور جب صحت یاب ہو جائیے گا تو انشاءاللہ پھر جنگ ہوگی، تاکہ آپ کے دل میں حوصلہ نہ رہے کہ میں بیمار تھا تو میں ہار گیا۔ السلام علیکم کہہ کے لوٹا ہے۔ یہ اس کو دیکھتا رہ گیا کہ اتنی بھی جرأت کسی کے اندر ہو سکتی ہے کیا؟ اتنی جرأت! جنگ کے حالت میں 6 لاکھ فوجوں کا خیمہ پھلانگ کے میرے خیمے میں آکے مجھ سے سلام کر کے یہ پھل اور برف دے کے جا رہا ہے، اور کہے گا کھا پی کے آرام سے تندرست ہوئیے، پھر انشاءاللہ میدان میں ملیں گے ہم۔ اتنی جرأت! ہم انہی کے نام لیوا تو ہیں، ان کے سازشوں سے کانپتے ہیں، ان کی عیاری سے ڈر لگتا ہے، اور کہاں سلطان صلاح الدین ایوبی؟ ارے بولو، جنگ کے حالات میں فوج جو مخالف ہو اس کے اندر جانا سپہ سالار کا معمولی بات ہے کیا؟ ارے بولو، کہیں پکڑ لیے جاتے اور کہیں مار لیے جاتے، لیکن اتنا عزم تھا، اتنا حوصلہ تھا، اتنی جرأت تھی کہ تمہارے 6 لاکھ فوج کو پھلانگ کے آئیں گے، تمہاری مزاج پرسی کریں گے، ہمارا شیوا ہے، تمہیں تمہارے پرہیز کی چیزیں پہنچائیں گے، اور تم کو محو حیرت کر کے چھوڑ کے ہم چلے آئیں گے، میدان میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم اسی کے نام لیوا ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے میرے عزیز؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان اکابر کے کردار سے روشنی حاصل کر کے اس وقت ان کے کردار کی روشنی میں ملک کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمیں وہ عزم حوصلہ نصیب فرمائے، اور جو صفات اس کے لیے کہنی ضروری ہے وہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں کہہ لیجئے ذرائع پیدا فرما دے، اور ہمارے لیے اس کے اندر کہ نہیں وسعت اور توفیق پیدا فرما دے، اس کے لیے جفا کشی پیدا فرما دے، جس کے لیے ہم تیار ہو انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟